جی حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سناؤ. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اچھا، یہ پہلے وہ ویڈیوز آتے تھے، اب یہ واٹس ایپ سے آئے کیونکہ کنیکشن کمزور تھا. یہ بات کریں، بسم اللہ. جی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہماری پچھلے ہفتے بھی گفتگو ہو رہی تھی لیکن نہ ہو سکی. جی جناب. جی تو آپ لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے چار کے نعوذ باللہ سارے کے سارے صحابہ کرام مرتد ہو چکے ہیں، یہی عقیدہ ہے نا آپ لوگوں کا؟ امامت سے مرتد ہو چکے ہیں. ارتداد یہ نہیں کہ وہ بت پرست ہو چکے ہیں. انہوں نے مرتد اپنا ہو چکے دین نا چینج نہیں کیا ہے. انہوں نے اپنا دین چینج نہیں کیا ہے. وہ امامت ولایت سے پھر گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے پھر گئے ہیں. ارتداد کیا ہے. ارتداد اس معنی میں. یعنی مطلب یعنی اسلام چھوڑ دیا نا اس معنی میں؟ نہیں. کوئی نہیں تو کہتا مرتد کہ کس مثلا طریقے سے؟ عمر جو ہوتے ہیں وہ مثلا کرسچن بن گئے تھے. یہ کوئی شے نہیں کہتا. یا نہیں وہ جا کے نہیں. انہوں نے دین اپنا چینج کیا. انہوں نے آپ لوگ جو مرتد نبی کہتے کریم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ان پہ واجب کیے تھے ان سے یہ لوگ پھر گئے. اوکے. وہ کافر ہو گئے کیا یعنی وہ ہیں؟ یعنی ان کے کفر یہ نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو گئے. ان کا کفر یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت امامت کو جان کر انہوں نے انکار کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ نماز واجب ہے اور کوئی مسلمان کہہ دے کہ نہیں میں نماز کو نہیں مانتا، میں نبی کو مانتا ہوں میں نماز کو نہیں مانتا، تو بلا شک یہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کافر ہوتا ہے. لیکن اس کا کفر یہ نہیں ہے. اس کا کفر یہ نہیں ہے کہ یہ بھئی یہ جا کے عیسائی بن گیا ہے، یہ جا کے یہود بن گیا. نہیں، یہ وہ الگ قرآن کو بات بھی ہے نا، مانتا وہ ہے، الگ یہ بات قرآن ہے. کو بھی مانتا ہے، قبلہ کو بھی مانتا ہے، لیکن یہ نماز کو نہیں مانتا، تو اس لیے کافر ہو گیا. تو ان کا نہیں کفر آپ جو لوگ ہے کے اس طرح ہے. جی حسن میں بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کے نزدیک جو ہے نا کافر یعنی ولایت کے علی کی ولایت کا انکار کرنا یہ صریح کافر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ صاحب نہیں کہہ اس دو طرح نہیں ہے. بنتا ہے تفصیل ہے یا اس میں، نہیں؟ تفصیل ہے اس میں، تفصیل ہے. جو شخص جانتا ہے کہ یہ حق ہے اس کو انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. جو جی شخص نہیں جانتا کہ یہ حق ہے تو وہ کافر نہیں بنتا اس تو سے. پھر ابوبکر عمر جو دیگر صحابہ ہے انہوں نے جانا یا نہیں جانا؟ انہوں نے جانا ہے، انہوں نے جان کے انہوں نے انکار کیا. جان کے انکار کے تو کافر بن گئے یا نہیں بنے؟ تو کفر کا میں نے بتایا نا کہ کفر کا کیا مطلب ہے یہاں پر. دیکھو نا آپ یہاں پر تھوڑا دیکھو سا حسن صاحب، جیسے آپ مثلا یہاں پر نماز ہے. دیکھو بھئی اگر سب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، کافر بنتے یا نہیں بنتے؟ نہیں، نماز سے پڑھنے سے تو کوئی کافر نہیں بنتا. نماز کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے نا. اگر کوئی کہتے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں بنتا. ہاں تو اس سے تو کافر بن جاتا ہے واقعی. ہاں تو یہ بات یہ ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. ضروری بات کو تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے. تو آپ یہ بتا دینا کہ علی کی ولایت کا انکار کرنا آیا یہ کفر صریح کفر ہے یا صریح کفر نہیں ہے؟ اسلام سے عرض کیا نکل نا، گیا یا نہیں عرض نکل کیا گیا؟ کہ ایک شخص کو اگر پتہ نہیں ہے تو کفر نہیں ہے. اگر اس کو پتہ نہیں ہے، ہوں، اس پہ حجت تمام نہیں ہے تو کفر. اگر اس کو پتہ ہے تو وہ کفر ہے بھائی. تو جب ان صحابہ کرام کو پتہ تھا بالفرض، جب انہوں نے انکار کیا تو اب تو اسلام کے اندر وہ نہیں رہے نا، وہ اسلام سے پھر گئے. جی سر، جی سر. یہی بات ہے نا، یعنی اسلام وہ مرتد ہو تو گئے، بھائی تو اب آپ وہ مسلمان مقصد تو نہیں کہہ رہے رہے ہیں نا. نا، تو مان لیا بھائی. تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ یہ نبی بات صلی اللہ علیہ ہے وسلم کے زمانے میں بھی مسلمان نہیں تھے بھائی. بہت سارے تو صحابہ صاف کہہ نبی دو نا صلی کہ وہ اللہ علیہ وسلم کافر کے ہو گئے. زمانے میں بھی مسلمان نہیں تھے. تو یہی بول دو نا کہ وہ کافر تھے، وہ نبی صلی مسلمان اللہ تھے علیہ ہی وسلم نہیں. کے حیات میں آپ بخاری کھول کے دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں آپ کے لیے وہ چیز لکھ دوں تو آپ کافر نہ ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ بکواس کر رہے ہیں. اور جب صحابہ نبی صلی یہ اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کہہ رہے ہیں کہ بکواس کر رہے ہیں. ابھی بات ہوئی ہے نا حدیث قرطاس. آپ مانتے تو ہیں اب کہ بخاری میں ہے 7 جگہ پر ہے کہ انہوں نے کہا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا احجر. آپ مانتے ہیں نہیں مانتے اس بات کو؟ یا میں دکھاؤں آپ کو، سکھاؤں آپ کو؟ نہیں دیکھو آپ یہ بات بتاؤ کہ نہیں، وہ آپ کافر مجھے ہو گئے نا، بتاؤ. اب اس سے صرف نہ یہ بھائی، بتاؤ، آپ صرف ایسے یہ پیش بتاؤ. کرتے ہیں نا کہ شیعوں نے کوئی عجیب بات کی ہے. او بھائی، جب صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، ان کے گھر میں، ان کے آخری ایام میں ان کو گالی دے رہے ہیں، اور نبی کو گالی دینا یہ اسلام ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا. تو ابھی میں اسی پر بات کریں گے نا، میں اس پر بات کروں ابھی. نہیں تم مجھے بتاؤ. نہیں بالکل نبی کو گالی دینا کفر ہے، صحیح بات ہے. تو یہ بخاری میں ہے یا نہیں ہے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حجر کہہ رہے ہیں یا حزیان کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں کہتے کہ نہیں ہے کہ میں دکھاؤں آپ کو.
نہیں دیکھو یہ تو اپنے فون کے مطابق بتا رہے ہیں نا، اپنے طویلہ بتا رہے ہو نا، تو آپ ہمارے جو بخاری شریف کے جو شارحین حضرات ہیں نا، ان کے وہ پیش کر دینا کہ وہ کیا کہہ رہے اس کے بارے میں، تو آپ بالکل اپنی طویل ابھی پیش میں کر رہے آپ ہیں۔ کو آپ کو آپ کے کیا چکا؟ ایک منٹ ایک منٹ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تعویل ہے، تو میں آپ کے اپنے کتب سے آپ کو کچھ پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں نے آپ کے کتب سے ثابت کر لیا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے متعلق ہذیان کا لفظ استعمال کیا ہے بخاری کے شراح سے، تو آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ آپ یہ بتاؤ، یہ تو احیان کا معنی کیا ہے، اور یہ بتائیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے اس کے آپ کے فون بھائی بہت خراب ہے آواز آپ کی۔ صوت صحیح ہے، ابھی آواز آ رہی ہے وہ؟ ہاں آپ وہ نہ کھیلا کرو نا، اپنے مائکرو فون کے ساتھ نہ کھیلا کرو، پنگا نہ لیا کرو، اوکے؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ میں اچھا دوبارہ میں اس بات پر آپ پیش کرو نا، پھر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک تو صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے نہیں، نا، اسلام سے آپ نکل کے نزدیک بھی ہو گئے نا، وہ تو مشترک ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیں نہیں کہ جی، یہ اگر تو آپ کہہ رہے ہو۔ اگر میں نے ثابت کیا تو کیا کہو گے تم؟ صحیح ہے نا، تو میں آپ کی کتاب سے پھر ثابت کروں گا، پھر آپ اس کا بھی جواب دے دیں۔ ہاں پھر ثابت کر لیں، میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں بھائی، پھر یہ ہماری کتاب سے ثابت کریں گے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، میرے محترم ناظرین۔ ابھی میں کیونکہ آپ کی آواز آپ کے فون سے ایکو آ رہا ہے، تو میں آپ کے میوٹ کر دیتا ہوں دوبارہ، میری آواز واپس آ رہی ہے۔ یہ کتاب ہے عزیزو صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے محترم، اسی کتاب میں صفحہ نمبر 565 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر ہے 3168 یہاں پر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یوم الخمیس وما یوم الخمیس، اے مسلمانوں جمعرات کا دن کون سا دن تھا تمہیں کیا معلوم؟ ثم بکا حتی بل دمعه الحصا، پھر وہ رونے لگے، اتنے روئے کہ ان کے آنسوؤں نے کنکروں کو گیلا کر دیا۔ قلت یا ابا عباس ما یوم الخمیس، ہم نے کہا کہ یوم خمیس کیا ہے، کیا مراد جمعرات کو کیا ہوا ہے؟ قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعه، انہوں نے روتے ہوئے رو رہے ہیں کہ یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کے دن کیا مصیبت کا دن۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی بہت تکلیف بڑھ گئی تھی اس دن، بہت سخت شدید درد میں تھے۔ قال ایتونی بکتف اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده ابدا، ایک کاغذ لے کے آؤ، میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں، وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ولا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، ان لوگوں نے جھگڑا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالوا ما له احجر، اس کو کیا ہو گیا؟ احجر، احجار بولتے ہیں افحاش فی الکلام کو، میں بھی ثابت کر دوں گا اس کو۔ ابھی دیکھو کہ یہاں پہ لفظ کیا ہے، احجر، اس کو کیا ہو گیا؟ ما له احجر، اس نے نستجیر باللہ، افحاش بولتے ہیں یعنی فحش بکنا، استفہمو، دوبارہ سے پوچھو۔ فقال ذرونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی علیہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے حدیث میں ان سب کو وہاں سے نکال دیا۔ اچھا دوسری حدیث میں 4431 بخاری میں ابن عباس اسی طرح روتے ہوئے کہا کہ بھئی یوم الخمیس ما یوم الخمیس، صحابہ نے کہا کہ ما شأنہ احجرہ، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ نستجیر باللہ حجر کر رہا ہے۔ اب حجر کے کیا معنی ہے میرے محترم ناظرین؟ اب ہم نے ثابت تو کیا ہے نا کہ انہوں نے حجر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورۃ المؤمنین قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پر لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، آج لوگ آپ جرأت نہ کرو، یہاں پر آج قیامت کے دن ہم آپ کفار کی نصرت نہیں کریں گے۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، جب تک آپ دنیا میں تھے میری آیتیں تم پہ پڑھی جاتی تھی تو تم اب آیات قرآن کی طرف پشت کرتے تھے اور قرآن کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، قرآن کے مقابلے میں تم گمن رکھتے تھے، غرور رکھتے تھے،
اور پوری پوری رات تم حجر کرتے تھے, بکواس کرتے تھے, پوری پوری رات تم بکواس کرتے تھے, قرآن نہیں سننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ حجر کا مادہ ہے قرآن میں, آیت نمبر 67 سورہ مبارکہ مؤمنون میں. اچھا, یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل آیۃ القرآن الکریم, جز نمبر 17, چاپ دار حجر. یہاں پر ان اکرمہ, اچھا, انه قرأ سامرا تهجرون ان ای تسبون. اکرمہ عبداللہ ابن عباس, اکرمہ البربری جو ہے, اکرمہ بخاری مسلم کا بڑا راوی ہے, وہ بڑا مفسر ہے, وہ اس آیت کی اس طرح تلاوت کرتا تھا, سامرا تسبون, تو تہجرون کے بجائے تسبون, سب کرتے ہو, گالی کا لفظ وہ استعمال کرتا تھا. اچھا, تہجرون تقولون المنکر والخنا, ضحاک نے فرمایا تہجرون کا کیا مطلب ہے؟ قول منکر والخنا, اور قول فحش, كذلك الحجر من القول, حجر ہوتا ہی یہی ہے. اچھا, اور بھی تفاسیر ہم اس میں نہیں جاتے, لیکن ابھی آپ کو کچھ شراح بخاری سے کچھ الفاظ دکھا دیتے ہیں. یہ کتاب ہے موطأ مالک, مالک ابن انس, تحقیق محمد مصطفیٰ الاعظمی, المجلد الثانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں وہ مالک, صفحہ نمبر 692 میں. حدیث لمبی ہے. حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں نے پہلے تمہیں زیارت القبور سے منع کیا تھا, آپ قبور کی زیارت کرو. ولا تقولوا حجرا, اور حجر نہ بولا کرو, حجر یعنی لا تقولوا سوءا, یعنی بری باتیں نہ کیا کرو. حجر کا کیا مطلب؟ خود مالک نے کیا کیا, مالک نے خود ترجمہ کیا اس کا, حجر کا مطلب کیا ہے؟ بری باتیں. الفائق فی غریب الحدیث للعلامہ محمود ابن عمر الزمخشری, جز نمبر 4. ملاحظہ فرمائیے, اس کتاب میں زمخشری صاحب حجر کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایتونی اکتب لکم کتابا لا تذلون بعده ابدا, فقالوا ما شأنه اہجر ای اہذا. یہ خود دیکھو بھائی, اتنا بڑا ہے یہ غریب فی الفائق فی غریب الحدیث. زمخشری اتنا بڑا ادیب ہے عربی زبان کا, اس سے بڑا ادیب کون گزرا عربی میں؟ اسی حدیث کے ذیل میں احجر ای احذا, یقال حجر یحجر حجرا ای حذا, واحجر افحش. یہ اسی حدیث کے ترجمے میں کہہ رہا ہے. تاج العروس من جواہر القاموس لمرتضی الزبیری, یہ بہت بڑا یہ محدث بھی ہے, یہ ادیب بھی ہے, لغوی بھی ہے, متکلم بھی ہے, یہ بہت بڑا جماعت عمری اور شوافے کا بہت بڑا مصنف ہے. اور اس سب سے بڑی جو ڈکشنری عربی میں یہی تاج العروس ہے. تاج العروس جلد نمبر 16, یہ کہاں پہ چھپی ہے؟ التراث العربی میں چھپی ہے, کویت میں, سن 1974 میں. یہاں پہ الحجر بالضم القبیح من الکلام والفحش فی المنطق والخنا, کلام قبیح, ہذیان, بکواس, فحش فی المنطق, منطق بولتے ہیں نطق کلام کو, کلام میں فحش, گالی وغیرہ بکنا, بکواس کرنا. احجر احجارا استہزأ به وقیل فیہ وقال فیہ قولا قبیحا. احجر به یعنی اس کا مذاق اڑایا, احجر قال قولا قبیحا, اس نے غلط بات کیا. پھر اگلے صفحے میں والحجر الحذیان, حجر کس کو بولتے ہیں؟ حذیان کو بولتے ہیں. وحجر به في النوم حجرا حلم وهذا, انسان خواب میں بکواس کرتا ہے, غلط باتیں کرتا ہے, کوئی بے معنی باتیں کرتا ہے, اس کو عربی حجر بولتے ہیں. اچھا, یہ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن اثیر, شاب المکتبہ الاسلامیہ, جز نمبر 5, صفحہ نمبر 245. وقد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا حجر أي فحشا, يقال أهجر في منطقه يهجر إهجارا إذا أفحش. أهجر کا مطلب کیا ہے؟ أفحش. وهجر يهجر هجرا إذا خلط في كلامه إذا هذا. هجر کا مطلب ہے ہذیان, ہذیان, بکواس کرنا. پھر اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 246, ابن اثیر اتنا بڑا محدث بھی ہے, یہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ومنه حدیث مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ,
حدیث مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شان اس کو کیا ہو گیا احجرا ای اختلف کلامه بسبب المرض على سبیل الاستفهام. صحابہ نے سوال کیا کہ کیا یہ بکواس کر رہا ہے نستجیر باللہ. ای هل تغیر کلامه واختلط لاجل ما به مرض والقائل كان عمر. کہتے ہیں انہوں نے صحابہ نے سوال کیا حالانکہ وہاں پہ سوالیہ نشان کچھ بھی نہیں, انہوں نے خود سوالیہ نشان لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے وقوف کریں. وهذا احسن ما يقال فيه ولا يجعل اخبارا فيكون اما من الفحش او الهذيان. کہتے ہیں اس کو سوال قرار دے دو, اس کو اخبار قرار نہ دو. دو طرح نا, احجرا سوال بناتے ہیں اس کو. احجرا کیا اس نے فحش بولا, یہ خبر بولتے ہیں, اس نے فحش بولا. کہتے ہیں اس کو خبر نہ بناؤ, اس کو سوال بناؤ. صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں, کہتے ہیں احسن ما يقال, بہترین تعویل یہی ہو سکتے ہیں. والقائل كان عمر, بولنے والا بھی عمر تھا. سبحان اللہ, بولنے والا بھی عمر. ٹھیک ہے نا, عمر کا قول موجود ہے, لیکن بخاری میں یہ نہیں کہ عمر نے یہ سوال کیا. بخاری میں کہ عمر نے یہ بولا ہے, بخاری میں تو یہ ہے کہ اس نے بولا ہے, صحابہ نے بولا ہے کہ انہوں نے نستجیر باللہ حجر بولا ہے, ہذیان بولا ہے. کہتے ہیں ہم اس کو سوال پہ تعویل کرتے ہیں, اس کو اخبار قرار نہیں دیتے. او بھائی, کوئی اگر آپ سے سوال کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کرتے ہیں تو تم اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں صحابہ کی حالت ہے. بتاؤ, جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف